ہم نے بات کی اس انفارچونیٹ انسیڈنٹ کی جو ایک کشتی نہ صرف پاکستان کی معصوم نوجوانوں کی جان لے گئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ہر وہ نوجوان جو اپنے لیے ایک بہتر خواب دیکھتا ہے اس کی امید ٹوٹی اپنے ساتھ والوں کو یوں پانی میں ڈوبتا دیکھ کر کہ کتنی بے بس ہو گئی ہے ہماری قوم کہ ان کو اپنے خواب اگر اس ملک میں پورے ہوتے نہیں نظر آ رہے تو وہ کس طرح سے انلیجیٹمیٹ طریقے اپنانے پر لوگ مجبور ہو گئے ہیں. اور یہ 100% ذمہ داری پاکستان کی حکومت پر، حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے اور پھر ان ایجنٹس کو پکڑا جانا چاہیے جو کہ فراڈولنٹ طریقوں سے پاکستان کی معصوم عوام کو ہرے ہرے خواب دکھا کر جس طرح سے بیوقوف بناتے ہیں. جی حافظ احسان صاحب، معیشت کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس کے اندر یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح چولی دامن کا ساتھ ہے کہ ہم ہر کرائسس کے اندر آئی ایم ایف کی طرف چلنے جاتے ہیں، اور ہم ایک دفعہ نہیں گئے، ہم کئی حساب سے جو ہے درجن کے حساب سے زیادہ جو ہے ہم آئی ایم ایف کے اندر مختلف پروگرامز کے اندر گئے ہیں. لیکن ایشو ہمارا اپنا ہے. ہمارا ایشو اپنا یہ ہے کہ اگر 1947 سے لے کے 2023 تک ہم اپنے ملک کی اکانومی کو سٹڈی کریں اور اس ساری چیزوں کے اندر دیکھیں تو 3 ہی ایریاز ہیں جس کے اندر کوئی ملک آگے جا سکتا ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ اس ملک کا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ اپنی مینوفیکچرنگ پہ جائے. نمبر 2 یہ ہے کہ اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس چیز کے اندر آئے. اور تیسری چیز یہ اس ملک کے اندر یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ٹرانسپیرنسی، رول آف لا اور آپ کی گورننس جو ہے وہ بہتر ہو، تبھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے چلتی ہیں. اب ہمارے ملک کے ساتھ انفارچونیٹلی کیا ہوا ہے کہ 1947 سے لے کے ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹیریشن کی طرف چلی گئیں. نہ ہم نے رول آف لا پہ بات کی، نہ ہم نے گورننس کو بہتر کرنے پہ بات کی، نہ ہم نے ٹیکس براڈنگ کے اوپر گئے. ہم ایشیا کے اندر جو ہے اپنے ایون جو ہمارا ساؤتھ ایشیا ہے اس کے اندر ہمارا ٹیکس جو جی ڈی پی ہے وہ لوئسٹ اس چیز کے اندر. ہماری فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ $1 بلین سے بھی زیادہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں آتی. ہمارا آپ یہ دیکھ لیں کہ کیسا انفارچونیٹ کنٹری ہے کہ جس کے اندر آپ کے جو فارن ریمیٹنسیز ہیں وہ آپ کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں چونکہ ملک جو ہے اس کی پاپولیشن دن بدن بڑھ رہی ہے اور اس وقت ہم 25 کروڑ پہ چلے گئے ہیں، تو آپ کا جو امپورٹ بل ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود جو ہے ہم نے ساری چیزیں، ہم اپنی دالیں امپورٹ کر رہے ہیں، ہم اپنا گھی امپورٹ کر رہے ہیں، ہم اپنا آئل امپورٹ کر رہے ہیں، ایون ہم اپنی گندم جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم اپنی چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ایگریکلچر کنٹری کے ہوتے ہوئے جو کہ یہ ہوتا تھا کہ اس ملک کے اندر 7.5 لاکھ مربع کلومیٹر علاقہ ہے اور اس کے اندر اتنا ایگریکلچر سکوپ ہے، اتنا زبردست ہمارا جو ہے وہ پانی کا سسٹم ہے. اب یہ ساری چیزیں جب نہیں ہیں تو آپ کے سامنے ایک کرائسس آئے گا. اب آپ دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف کا $5 بلین کا ایک پروگرام ہے کہ جس کو ہم نے لے کے چل رہے ہیں اور پچھلی گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے، اور اس وقت جو ہے ہمارے جو فارن ریمیٹنسیز ہیں وہ تقریباً 4-4.5 بلین کم ہو گئے ہیں. اگر ہم اس کو ہی سینٹرک کر لیں، اپنی انویسٹمنٹ کو سینٹرک کر لیں، 1 بلین سے ہم اس کو بڑھانا شروع کر دیں، اپنے خرچے کم کر دیں، امپورٹ بل کم کریں، تو ہمیں کسی آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کی ضرورت نہیں ہے. میں ذرا احسان صاحب، میں ذرا ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب، اسحاق ڈار صاحب بہت بڑی بڑی باتیں تھے کہ آئی ایم ایف کو جو ہے آئی ایم ایف شوڈ بہیو، اور اگر آئی ایم ایف نہیں بھی معاہدہ کرتا تو کوئی بات نہیں، ہم دیکھ لیں گے. اب وہ دیکھتے دیکھتے صورتحال یہ بن چکی ہے کہ اب لالے پڑ گئے اس بات کے کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں. تو آپ کی ایکسپرٹ رائے کے مطابق اگر آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو پاکستانی عوام کے لیے اس میں کیا ریلیف ہے؟ دیکھیے، عوام کے ریلیف کی بات تو بعد میں آتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ اگر آپ کے ساتھ معاملات طے ہو گئے اور 30 جون سے پہلے کچھ پیسہ مل گیا تو کیا پاکستان کی معیشت کو جو چیلنجز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں. نمبر 1. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جانا ہے، اور وہ جب ہم دوبارہ جائیں گے تو وہ 3 سال کی مدت کے لیے ہم ان سے قرضہ لیں گے جو بہت بڑے اماؤنٹ کا ہوگا. اور اس کے لیے الگ سے سیاسی شرائط ہوں گی آئی ایم ایف کی، اور الگ سے شرائط ہوں گی امریکہ کی. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی جو کچھ ہمارے ساتھ امکان ہے کہ شاید پیسے مل جائیں، اس میں وزیر اعظم نے سرتوڑ کوشش کی، آئی ایم ایف کی میڈیم ڈائریکٹر سے میٹنگ کی، ان کو ایک گھنٹے کے لیے ٹیلی فون کیا، وزیر خزانہ نے کوشش کی، امریکہ سے سفارش کرائی اور ان کی 1 درجن شرائط پر پیشگی عمل درآمد کیا. تو اگر اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اگلا قرضہ $7 ارب سے زیادہ کا ہوگا تو اس کی شرائط کتنی ہوں گی اور اس وقت امریکہ کی شرائط کیا ہوں گی؟ یہ ہے بنیادی سوال. یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ ہمیں جب اگلی دفعہ ہم IMF کے پاس جب جائیں گے تو امریکہ نے بالکل واضح کر دیا کہ وہ چاہتا کیا ہے، اس لیے کہ اب مسئلہ آ گیا جیو پولیٹکس کا. ابھی تک ہم ڈار صاحب اور ہم شرائط پہ الجھے ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی جو مشترکہ اعلانیہ آیا ہے مودی کا، بائیڈن امریکی صدر کا، جی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت، اس سے پہلے کہا تھا بھارت اور امریکہ دنیا بدل سکتے ہیں، اور یہ 21ویں صدی کی ڈیفائننگ مومنٹ ہے کہ امریکہ اور بھارت قریب آ رہے ہیں. یعنی بھارت تیسری بڑی معیشت بن گیا ہے. اور اس میں انہوں نے پاکستان پر الزام لگایا ان دونوں نے کہ وہ اپنے ملک سے دہشت گردی کرا رہا ہے، اور FATF سے کہا کہ پاکستان میں تو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اس طرف بھی توجہ کریں. اور امریکہ اب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ فی الحال ہم ڈیفالٹ نہ کریں شاید، لیکن اگلا قرضہ جب 3 سال کے لیے لیں گے اس سے ہمارے یہاں غربت بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی، اور صوبوں میں جو ہے وہ عدم اعتماد کی کیفیت بڑھے گی. وہ جو عدم اعتماد کی کیفیت ہوگی اس سے خدشہ یہی ہے کہ شاید 2 صوبوں کو الگ کریں گے. یہ چیز ہے جس کو آپ کو سوچنا ہے. بالکل صحیح. اچھا، میں ایگزیکٹلی یہی سوال اب آپ کی طرف آگے لے کر آنے والی تھی ڈاکٹر صاحب، کہ امریکہ اور انڈیا کی اگر آپ دیکھیں، جو ان کی پہلے بھی اسٹریٹجک تعلقات تو تھے ہی، بزنس کولیبریشنز تو تھی ان کی، ایک کافی اسٹرانگ بزنس ایلائز وہ ہیں، اور ظاہر ہے آج کی دنیا میں ان دس ڈیجیٹل ڈے اینڈ ایج آپ کے بزنس انٹرسٹ ہی آپ کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں. پاکستان کے لیے اس میں کیا سبق ہے سیکھنے کے لیے؟ ہمیں کن باتوں پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے عالمی میڈیا پر؟ چلیں بھارت اور امریکہ تو جو بھی الزامات ہم پر عائد کریں، لیکن معاشی طور پر بھی جو ہماری کمزوری ہے اس میں ہماری اپنی کتنی ہی غلطیاں ہیں جن کو سدھارنے کی ضرورت ہے. تو پاکستان ان سے کیا سیکھ سکتا ہے جو امریکہ اور بھارت کے ملاپ سے obviously بھارت بہت ترقی کرنے جا رہا ہے آنے والے ٹائم میں؟ دیکھیے، جو آپ نے سوال کیا ہے جی، بنیادی نقطہ ہی یہی ہے، مگر اس سے پہلے جو سیکھنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. 1994 میں بھارت کی معیشت مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئی، بالکل، اور وہ IMF کے پاس گیا قرضے کے لیے، اور اس کو اپنا سونا گروی رکھنا پڑا. لیکن اس نے IMF سے قرضہ لینے کے بعد بہت تیز رفتاری سے اصلاحات کی، اور وہ جو قرضہ کا پروگرام وقت سے پہلے باہر آ گیا اور کہا ہمیں اپنی بقایا اقساط نہیں چاہیے، اور معیشت نے تیزی سے ترقی کی، اور آج وہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے. بالکل. اس وقت امریکہ کی کوشش یہ تھی کہ پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں کھڑا کریں کہ بھارت پٹری سے نہ اتر جائے، لیکن ہم اتنا نیچے چلے گئے کہ امریکہ نے اب وہ چیز ختم کر دی. اب وہ بھارت کو چین کے مقابلے پر لا رہا ہے، لیکن بھارت کبھی بھی چین سے کے ساتھ جھگڑا نہیں کرے گا. بالکل. اس کی وجہ وہی ہے جو آپ نے بتا دی کہ صنعت اور تجارت میں چین کے ساتھ ان کے بہت زیادہ سرمایہ کاری کے تعلقات ہیں، تجارت کے تعلقات ہیں. اسی طرح سے روس کے ساتھ بھارت کے تعلقات ہیں، چونکہ وہ بڑی معیشت ہے. بالکل. ہماری معیشت سکڑتی جا رہی ہے، تو ہماری اہمیت ہم نے خود ختم کی ہے. تو آپ نے جو سبق پوچھا وہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے اگر پاکستان کی حکومت کو مجبور کیا جائے، قومی سلامتی کمیٹی کو مجبور کیا جائے کہ آپ اصلاحات کا پیکج بنائیں اور اس کو قانونی شکل دیں. بالکل. کیونکہ پاکستان میں جو اصلاحات کے وعدے ہوتے ہیں کبھی عمل نہیں ہوتا، اس لیے ہم IMF کے پروگرام کے پاس جاتے ہیں. صحیح. تو میرا کہنا صرف یہ تھا کہ اگر اصلاحات کو قانونی شکل دے دی کہ کوئی ایک حکومت آئے دوسری آئے جائے، ان اصلاحات پر عمل درآمد کریں، اور اگر نہیں کرتے تو حکومت ختم ہو جائے گی قانون. بالکل صحیح. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو تمام کوششیں جو کر رہے ہیں وہ ناکام ہوں گی، وہ ناکام ہو جائیں گی. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے احسان صاحب، چونکہ آپ ماہر قانون بھی ہیں، تو یہ بتائیں کہ اس کا کیا فیزیبلٹی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیونکہ اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا کہ اگر اس کو قانونی شکل دے دی جائے، لیجسلیٹ کر لیا جائے اس حوالے سے، تو پھر جو بھی اگلی حکومت آئے گی وہ باؤنڈ ہوگی اس پہ عمل پیرا ہونے کی. دیکھیں ملیحہ، جو چیز امپورٹنٹ ہے اس چیز کے اندر وہ یہ ہے کہ کنسسٹنس آف پالیسیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. چاہے آپ کی ٹیکس کی پالیسیز آئیں، چاہے آپ کا جسٹس سسٹم اس کے اندر آئے، چاہے آپ کے گورننس ایشوز آئیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو دنیا کے اندر انڈیکس ہے، پاکستان کھڑا کہاں پہ ہے. اس وقت 67 ڈپارٹمنٹس ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی کاروبار کرنا چاہیں تو آپ کو ان سے انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. اب دنیا کے اندر جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ ہماری دن بدن جو گر رہی ہے، اور اب ہم 130 نمبر سے بھی آگے اس کے اندر چلے گئے ہیں. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری کرنسی جو ہے وہ اتنی فری فال ہوئی ہے
کہ ڈی ویلیویشن دیکھ لیں کہ 2014 کے اندر ڈالر جو تھا وہ 100 روپے پہ تھا اور آج وہ ڈالر جو ہے وہ 300 سے اوپر کراس کر گیا ہے. اور اگر اس کو 2002, 3, 4 کے اندر آپ دیکھیں تو وہ ڈالر آپ کا 54 روپیز کے اندر تھا. بالکل صحیح. چوتھی جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس کی طرف سب کو آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جس پہ بات کرتے ہیں، چارٹر آف اکانومی، یہ ایک انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی اکٹھی چلیں گی. اس کے اندر چارٹر آف جسٹس بھی آئے گا، اس کے اندر چارٹر آف اکانومی بھی آئے گا، اس کے اندر چارٹر آف گورننس بھی آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی گورنمنٹ کے جو مختلف ٹیئر ہیں گورننس کے ان کو بھی سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکس براڈنگ کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے جو ساری چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ ان ساری چیزوں کو ریڈیفائن کریں اور کم از کم اس ملک کے اندر 10 سال کی ایک پالیسی لے کے آئیں. وہ پالیسی اب آپ دیکھیں نا کہ اب آپ کے ملک کے اندر فورن انویسٹر اس لیے پیسہ نہیں لگاتا یا آتا نہیں ہے کہ اسے سیکیورٹی کوئی نہیں ہے اور ہماری عدالتوں کے اندر سالہ سال سے کیس پڑے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اسے یہی نہیں پتا کہ وہ کس ڈپارٹمنٹ سے بات کرے. کہیں آپ کی فیڈرل گورنمنٹ آ جاتی ہے، پھر آپ کی پروونشل آ جاتی ہے، پھر آپ کی لوکل گورنمنٹ آ جاتی ہے، پھر آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آ جاتی ہے. سب سے بڑا جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہمارے اوورسیز پاکستانیز جو تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ ہیں. اگر وہ 30 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمیں اپنی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، انہیں پلگ کرنے کی ضرورت ہے. انڈیا والوں نے بھی اپنے اوورسیز کے ذریعے چلایا، چائنا نے چلایا، ابھی ریسنٹلی آپ کے سامنے ٹرکی کی ایگزامپلز اس کے اندر آئی ہے. اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز جو ہیں وہ چلتے رہنے چاہیے، لیکن ملک کی اکانومی کے لیے آپ کو کم از کم جو ہے وہ 10 سال کا ایک پیکج دینا چاہیے. اور ہمارے لیے سب سے بڑا جو امپورٹنٹ ایریا اس وقت ہے کہ جو سی پیک کے اندر ہمارے اکنامک زونز ہیں اس کو اسٹیبلش کرنا چاہیے. ہمارے سامنے ہے چائنا ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے، اس کے ساتھ ہمیں اپنے ریلیشنز کو بہتر کرنا چاہیے. جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، اس کو دور کرنا چاہیے. ہمارا دیکھیں سب سے ہمارا جو امپورٹنٹ اور کنٹریز ہیں وہ ہمارے UAE والے ہیں، ہمارا سعودی عرب ہے. اب بڑی دیر سے آپ سن رہے تھے آئل ریفائنری والا ایشو جو ہے وہ ابھی تک ہمارا ریزالو نہیں ہوا. تو اپنے گھر کو آرڈر کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ڈراسٹک قسم کے ریفارمز لے کے آئیں اور انٹرنیشنل میسیج یہ دیں کہ پاکستان 250 ملین کی آبادی ہے، اس کے اندر HR بھی ہے، لیبر بھی اس کے اندر سستی ہے، کنسسٹنس اس کے اندر پالیسیز ہے. اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں، اپنے امپورٹ بل کو کم کریں اور اس ملک کو ایک اچھے اکنامک وائبل طریقے سے آگے لے کے چلیں. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے احسان صاحب کی بھی گفتگو سنی. ایز آف ڈوئنگ بزنس ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ پاکستان میں بے تحاشا ہے. سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب کچھ عرصہ پہلے ہمارے پروگرام میں موجود تھے. انہوں نے بھی اس بات کی نشاندہی کی کہ 40 جگہ سے تو آپ کو سی پیک میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں 40-45 جگہوں سے تو آپ کو NOC لینا پڑتا ہے. اب یہ دنیا میں اور کہاں یہ چیز ہوتی ہے؟ غالباً لائن ڈراپ ہوگی ان کے، آپ ہی کی طرف آتی ہوں. اب آپ دیکھیں احسان صاحب کہ دنیا میں اور کہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انویسٹ بھی آپ کر رہے ہیں، خواری بھی آپ کر رہے ہیں اور آپ ایک ملک کو فیور کر رہے ہیں، لیکن آپ کے ملک کا نظام ایسا ہے کہ وہ کنڈیوسو ہی نہیں ہے اس انویسٹمنٹ کو آگے. میں آپ کو چیز بتاؤں کہ آپ انویسٹر ہیں اور آپ کے پاس پیسہ ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ کسی ملک کے اندر خرچ کرنا چاہتے ہیں. تو جب آپ اس ملک کے اندر سپینڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں اس ملک کے اندر انویسٹ کر کے تو میں اس سے پروفٹ لوں گا. اب اس پروفٹ کے لیے آپ کیا چیز دیکھیں گے کہ اس ملک کا گورننس کا کنڈیوسو انوائرمنٹ کیا ہے، اس ملک کے اندر ادارے کس طرح کام کرتے ہیں، اس ملک کے اندر لیبر کس طرح کی ہے، اس ملک کے اندر آیا بیسک انفراسٹرکچر ہے کہ اس ملک کے اندر بجلی، گیس، پانی، یہ سہولتیں آپ نے دی ہوئی ہیں. پھر سب سے بڑھ کے جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے جو وہ سارے انڈیکیٹرز تھے، اب آپ دیکھیں کہ 23% پہ آپ کا اس وقت لون جو ہے وہ آپ نے کیا ہوا ہے. اسٹیٹ بینک کی پالیسی آپ دیکھ لیں، اس کے بعد 35% آپ کا انفلیشن ہے، 45% سے زیادہ آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ہے. اب ان سچویشنز کے اندر کون کس ملک کے اندر آ کے کرے گا؟ اب اس کے لیے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ 3-4 دن پہلے گورنمنٹ آف پاکستان اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک ون ونڈو جو ہے انویسٹمنٹ کاؤنسل بنائیں گے، اس کو آگے لے کے چلیں گے. لیکن یہ کاغذوں کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کو پریکٹیکل چیزیں کرنی پڑیں گی اور پریکٹیکل چیزیں یہ ہے کہ ہمیں اس بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ سے نکلنا پڑے گا. ہمیں اس ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے اپنے ٹیکس ریفارمز کرنی پڑیں گی. ہمیں کون کرے گا؟ وہ کرنا تو پارلیمنٹ نے ہے، کرنا تو ہمارے نہیں. ہمارا دیکھیں جو سب سے بڑا پرابلم آیا میں آپ کو بتاؤں، 58 سے لے کے 68 تک ہمارے ملک کا جو GDP تھا، جو گروتھ تھی وہ 6.8 تھی.
اب اس دور کے اندر دنیا کے جو دوسرے ممالک تھے انہوں نے ہم سے سیکھا، لرن کیا. اس کے اندر ساؤتھ کوریا ہے، اس کے اندر اب سنگاپور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اسلام آباد سے بھی چھوٹا ہے، اس کی ایکسپورٹس دیکھ لیں کہاں پہ. اور انہوں نے 3 پرنسپلز پہ کام کیا. ایک انہوں نے کہا نمبر 1 جو ہے میریٹوکریسی، پھر انہوں نے ٹرانسپیرنسی پہ کہا، اور تیسرا پولیٹیکل سٹیبلٹی کے اوپر. اس کے بعد یہی چیزیں جو ہیں وہ ہمارا ملیشیا اس نے اس کے اندر کیا. اب ہم دنیا کے اندر جو ہے وہ اس لیے پیچھے چلے گئے ہیں کہ نہ ہمارے ہاں میرٹ ہے، نہ ہمارے یہاں کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہے. پھر ہوا جو سب سے بڑا سیٹ بیک آیا کہ جب 71-72 کے اندر ہم نے نیشنلائز چیزوں کو کیا، اور آپ کا جو بیوروکریٹ تھا وہ آپ کی چاول کی فیکٹری پہ بھی بیٹھا، گندم کی فلور مل پہ بھی بیٹھا. اب اس مائنڈ سیٹ نے یہ کر دیا یہ کہ اس ملک کا بیوروکریٹ جو ہے وہ لوگوں کو بزنس کرواتا ہے، جو دنیا کے کسی ملک کے اندر ایسا نہیں ہوتا. اب وہ ساری چیزیں چلتے چلاتے اس لیول تک چلی گئی ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ $30 ارب آپ کے ریمیٹنسیز ہیں، $1 ارب آپ کا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. آپ کا ٹیکس جو GDP جو ہے وہ 9% ہے، اب ابھی بڑھا ہی نہیں ہے. اب آپ کی ٹیکس کلیکشن جو ہے جتنی بھی آپ بڑھانے کی کوشش کریں، لیکن جب آپ کی ڈالر کی پیرٹی کے اندر آپ اس کو چلے جاتے ہیں تو وہ بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. ابھی آگے $7300 تو آپ نے اکٹھا کرنا ہے ارب ڈالر. پھر سب سے بڑا مسئلہ ہماری ڈیٹ سروسنگ ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم ہر کام کے لیے باہر کے ممالک سے اپنے لیے پیسے لیتے ہیں. ہمارے جو بینکس کے اندر لونز گورنمنٹ لے رہی ہے وہ پیسے تو خرچ ہونے چاہیے تھے آپ کی انڈسٹریل پروڈکشن کے اوپر. اب وہ جو گورنمنٹ اس کو لوننگ لے کے کر رہی ہے تو کس طرح اس پاکستان کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ آگے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک شارٹ کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو حافظ احسان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پیپلز پارٹی سے ذوالفقار بدر صاحب ہمیں جوائن کریں گے آفٹر دا بریک.